बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे डस्का हल्का NA-75 इलेक्शन के हवाले से। ये दोबारा रीपोलिंग हो रही है इस हल्का में, और पहले मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह ने जो कुछ वहाँ पर किया था, उसके बाद वहाँ पर हंगामा आराई हुई थी। हंगामा आराई की बुनियाद पर फसाद और वहाँ पर नक्स अमन को ख़तरा हुआ था, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रीपोलिंग का हुक्म जारी किया था। आज दोबारा इलेक्शन हुआ है, पोलिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है और पोलिंग का रिज़ल्ट शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले ही वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं वो रिज़ल्ट बता बैठी हैं और वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज का जो इलेक्शन था, राना सनाउल्लाह के ऊपर कैसे पाबंदी थी, कैसे 14 लीगी MP और MNAs असलहा के साथ और गुंडों के साथ घुसना चाहते थे और रेंजर्स ने उनकी चित्रोल की है। फिर अता तारड़ हल्के में गए हैं और हल्के में जो अवाम थी, आम अवाम थी, उन्होंने जिस तरीके से धुलाई की अता तारड़ की, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक लीगी MP है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज जो इलेक्शन था वो अगर हम बात करते हैं कि उस इलेक्शन के हवाले से, तो हम ये कहेंगे कि मुकम्मल तौर पर आज एक पुरअमन इलेक्शन हुआ है, क्योंकि आज नथ डाली थी पूरे के पूरे ये जो माफियाज़ हैं, ये जो गुंडा हैं, ये जो बदमाश हैं, इनको बिल्कुल हल्के में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। और यही एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा प्लस पॉइंट था पंजाब हुकूमत के लिए और रेंजर्स के लिए कि उन्होंने आज इस पूरे मामले को बड़े एहसन तरीके से निभाया। इलेक्शन में जैसे इलेक्शन शुरू होता है, एक तो आपको आपके इल्म में ये होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह और उसके साथ जो बाकी ख़ास तरह के लोग हैं उनको आज उनके दाखिले पर पाबंदी थी और नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में राना सनाउल्लाह भी मौजूद रहे, राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ हल्कों में भी गए, राना सनाउल्लाह ने वहाँ पर बदमाशी भी करवाई, गुंडागर्दी भी करवाई और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ FIR में भी नाम देना था, उनकी गिरफ़्तारी का भी मामला था। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और वो फैक्ट्स फाइंडिंग कर रहा था, इसलिए उस मामले को डिले किया गया। आज क्योंकि राना सनाउल्लाह को हदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया, हल्का NA-75 की हदूद में, और ना उनके गुंडों को जाने दिया गया है, जिसकी वजह से आज का इलेक्शन एक पुरअमन इलेक्शन था और आज कोई भी वहाँ पर दंगा फसाद नहीं हुआ। कुछ जगहों पे हवाई फायरिंग ज़रूर हुई है, कुछ जगहों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने हालात ख़राब करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। और आज का इलेक्शन अमूमी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो एक पुरअमन इलेक्शन था। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार था, जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है तो नौशीन इफ्तिखार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट थी, उन्होंने एक ख़त लिखा और ख़त लिख के सुबह सवेरे ही अपने जो उनके एतराज़ात थे या उनको जो शकूक व शुबहात थे उससे आगाह किया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस सारे मामले को ख़ुद देख रहे थे, और क्योंकि डस्का इलेक्शन था और मरीम नवाज़ का ख़ास इलेक्शन था, मरीम नवाज़ ख़ुद ट्विटर पर बैठ कर सारे मामले को वॉच कर रही थी और पूरी दुनिया को बाखबर कर रही थी कि कैसे उनके जो शेर हैं वो मार धार करने की कोशिश कर रहे हैं या धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास जब ये मामला गया तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने नौशीन इफ्तिखार को बड़े अदब के साथ कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, अगर कोई धांधली होगी तो वो आपकी तरफ से ही होगी, दूसरी तरफ से तो हमने धांधली नहीं होने देनी। पहले भी अगर बदमाशी की, गुंडागर्दी की तो आप लोगों ने की, आपको इजाज़त मिली थी, दूसरी तरफ तो पहले भी नहीं थी, पहले भी हमने रीपोलिंग का हुक्म दिया, तो हम आपकी खिदमत में मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं। लेकिन जो रिटर्निंग अफसरान थे, रिटर्निंग अफसरान का जो आज का किरदार था, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर थे, उन्होंने एक ख़त लिखा रेंजर्स को, जो रेंजर्स के कमांडर हैं उनको ख़त लिखा और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि 14 MNAs और MPs हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कुछ का नाम भी लिखा गया, अली जाहिद, अरमगान सुबहानी, नवीद अशरफ, राना सनाउल्लाह, इसके अलावा बिलाल अकबर, ज़ीशान रफ़ीक और बाकी जो हैं जो 14 टोटल नाम थे MPs और MNAs के, इनके बारे में रिटर्निंग अफसर ने कहा कि ये अपने मुसल्लह गार्डों के साथ हल्के में दाखिल होना चाहते हैं और ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का इन्होंने ऐलान किया कि ये विज़िट करेंगे, दौरा करेंगे। तो रेंजर्स ये कहा गया कि इन लोगों को इस हल्के में दाखिल ना होने दिया जाए और जो बदमाशी करे उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में ये लिखा है कि कोई
کوئی بھی ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے دن حلقے میں جائے اور وہاں جا کر اس معاملے کو دیکھے یا الیکشن کمپین کرے تو ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ الگ بات کہ جو گستاخی کی گئی ہے نون لیگی رہنماؤں کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے، اس کی بنیاد پر چیف الیکشن کمیشنر ان کے خلاف جو بڑا کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بالکل کلیئر طور پر رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی کو اور ان سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو جو کل رات سے ہی تیار بیٹھے تھے حلقوں میں جانے کے لیے، ان کو حلقوں میں جانے سے روک دیا گیا اور وہاں پر ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا رینجرز کی طرف سے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں عطا تارڑ پہنچتے ہیں۔ عطا تارڑ خاص منشی ہے جاتی عمرہ کا، وہ شہباز شریف کا بھی اور مریم نواز کا بھی خاص منشی سمجھا جاتا ہے۔ وہ گئے اور وہ کیونکہ وہ نہ ایم پی اے نہ ایم این اے ہیں اور وہ سیاست کرنے جا رہے تھے۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا وزیر آباد میں جب معاملہ ہوا تھا تو وہ خود ہی جب ان کی گاڑی کو روکا گیا تھا اور اس میں ناجائز اسلحہ تھا تو وہ خود پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور پھر ٹویٹ کر دیا اور خود میڈیا کو بتا دیا مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو جس کی کوئی عزت نہ ہو وہ بھی اپنے آپ کو اپنی عزت بنانے کے لیے یا اپنی ورث بنانے کے لیے اس طرح کی اوچھے ہٹ کنڈے تو کرتے ہیں۔ آج انہوں نے خوش کرنا تھا مریم نواز کو، کیونکہ مریم نواز تو اپنی گرفتاریوں کے خوف سے اور اپنے خلاف انویسٹیگیشن اور انکوائریوں کے خوف سے اور لاہور ہائی کورٹ میں ضمانتوں کے خوف سے وہ تو ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، وہ تو کمرے میں بند ہو چکی ہیں اور وہ کمرے میں بند ہو کر ٹویٹر پر بیٹھ کے وہ بڑی شیر بنی ہوئی ہیں اور وہ بڑی دھمکیاں لگاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان سے نہیں مل سکتے، ان کے اپنے لیڈرز ان کو نہیں مل سکتے اور وہ خوف زدہ ہیں اور سہمی ہوئی ہیں اور وہ چھپی ہوئی ہیں، لیکن وہ ٹویٹر پر بیٹھ کر یہ ساری کارروائیاں کر رہی ہیں۔ عطا تارڑ جیسے ہی حلقے میں گئے اور ایک پولنگ سٹیشن پر جب جا کر وہ دورہ کرنے گئے، اللہ کی شان ہے، عطا تارڑ دورہ کرنے گئے اور وہ دورہ کرنے جب گئے تو وہاں پھر عام عوام نے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے پکڑ کے صحیح دھلائی کی، اور جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے اور وہ گالم گلوچ پر آ گئے اور وہ نعرے بازی کرتے رہے نواز شریف کی اور ووٹ کو عزت دو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور وہ سارا جو بیانیہ تھا مریم اور نواز شریف کا وہ دہرانے لگے، تو پولیس نے، سیالکوٹ کی پولیس نے بڑا اچھا کام کیا اور انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اور عوام جو تھی ان کو پیچھے ہٹایا، بلکہ عطا تارڑ کو بھی الگ کیا اور نہ صرف ان کو پروٹیکشن دی بلکہ وہاں سے ان کو باہر نکال دیا اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں اور دوبارہ کسی پولنگ سٹیشنز کے آس پاس آپ ہمیں نظر آئے تو پھر ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے اور پھر یہ نہ کہیے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ عثمان ڈار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ عطا تارڑ کو بھیجا گیا رانا ثناءاللہ کے اوپر کیونکہ پابندی تھی، رانا ثناءاللہ نہیں آ سکتے تھے، اور آج جو الیکشن پرامن ہو رہا ہے اس میں رانا ثناءاللہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ رانا ثناءاللہ کے نہ آنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب کیونکہ رانا ثناءاللہ کے نہ آنے کی وجہ سے الیکشن شفاف ہوا ہے تو انہوں نے عطا تارڑ کو بھیج دیا کہ وہاں پر معاملات خراب کریں، لیکن عطا تارڑ بھی کامیاب نہ ہوا اور آج کا الیکشن صاف اور شفاف ہوا۔ دوسری طرف ذیشان رفیق جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، وہ آج حلقے میں پہنچ گئے، ان کو منع کیا ہوا تھا، وہ حلقے میں پہنچے اور حلقے میں پہنچ کر وہ لوگوں کو ورغلانے لگے، وہ لوگوں کو وہاں جا کر انسٹیگیٹ کرتے رہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ مانگتے رہے، وہ وہاں جا کر عمران خان کے خلاف نعرے بازی کرواتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نعرے بازی کرواتے رہے۔ ان کو الیکشن کمیشن نے شوکاز جاری کیا ہے اور شوکاز جاری کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر جواب طلب کر لیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آپ جواب جمع کروائیں کہ جب ایک چیز سے منع تھی، جب ایک چیز سے روکا گیا تھا، جس کی قانون نے جس چیز سے منع کیا ہے، آپ کیسے اس حلقے میں جا سکتے ہیں اور کیسے آپ سارے معاملات کو واچ کر سکتے ہیں، آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ ان کو شوکاز جاری ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر، کیونکہ یہ بڑا اہم الیکشن تھا اور اس الیکشن میں مریم نواز خود اس کو واچ کر رہی تھی، مریم نواز نے کل رات کو بھی جو ہے وہ سیریز آف ٹویٹس کیا اور اس میں یہ کہا کہ غیور عوام سے اور ڈسکا کی عوام سے کہ جن آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دینی ہے، ووٹ پر پہرا دینا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہے، خواتین کو ورغلاتی رہیں، سارا کچھ کیا، لیکن آج صبح سویرے سے ہی نوشین افتخار کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ برے طریقے سے آج ہاریں گی، اور جب الیکشن کا وقت ختم ہونے لگا تو نوشین افتخار نے ایک پریس کانفرنس کی اور نوشین افتخار کا یہ کہنا ہے
کہ جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر جعلی ووٹ اور بوگس ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں، بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارا الیکشن چرایا جا رہا ہے، ہمیں 3 سے 4 ہزار کی لیڈ سے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورا جو الیکشن کا آج کا دن تھا وہ صاف اور شفاف نہیں تھا، وہ دھاندلی زدہ تھا۔ حالانکہ پورے دن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ میڈیا کو واچ کر رہے ہوں گے، نہ ہی سوشل میڈیا پر اور نہ ہی میڈیا پر کوئی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کوئی دھاندلی کا شائبہ ہو، کیونکہ آج پوری جو سوشل میڈیا ٹیمیں تھیں مریم نواز کی، وہ اسی کام پر نکلی ہوئی تھی، وہ اسی معاملے کو دیکھ رہی تھی، اسی کو واچ کر رہی تھی، اسی کے بارے میں وہ آج کمپین کر رہے تھے، لیکن ان کو کوئی ایک لوپ پول بھی نہیں ملا انتظامیہ کی طرف سے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکیں کہ آج کا الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نوشین افتخار نے یہ اعلان کر کے، اور اس نے پہلے ہی بتا دیا، بدترین شکست کا انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے بھی وہ شکست خوردہ تھے اور اسی کی وجہ سے وہ الیکشن کمیشن کا بازو استعمال کرنا چاہتے تھے، کندھا استعمال کرنا چاہتے تھے، اور جب ان کو لگا تھا کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں تو انہوں نے پھر دھاندلی کا وویلا مچایا تھا اور پھر ان کو چیف الیکشن کمشنر نے نوازا تھا۔ آج بھی چیف الیکشن کمشنر نے پوری طرح سے ان کی ہیلپ کی ہے، یا ان کو صاف اور شفاف الیکشن کی پوری ان کو ایک راستہ پرووائڈ کیا ہے، ان کو راہ پرووائڈ کی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ذیشان رفیق جیسے ایم پی اے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیسے پہنچ جاتے، کیسے وہ ساری پلاننگ کرتے، کیسے وہ حلقے میں پہنچ جاتے، اور کیسے حلقے میں پہنچ جاتا، ان کو کیسے اجازت دی جاتی کہ وہ وہاں پر غنڈہ گردی کریں، بدماشی کریں، نعرے لگائیں، گالم گلوچ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوشین افتخار کے اس اعلان نے اور دھاندلی کے جھوٹے وویلے نے اور مبینہ الزام نے اس بات کے اوپر مہر لگا دی ہے اور تصدیق کر دی ہے کہ ذرائع جو صبح سے بتا رہے تھے کہ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کا ہے، 10 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے گا، جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 10 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بدترین شکست ہوئی ہے اور مریم نواز بل میں چھپ گئی ہیں، ان کے پاس منہ دکھانے کو کچھ نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف ڈرامہ کر رہی ہیں، اور اب وہ دوبارہ نئے سرے سے اسی الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا الزام لگائیں گی جس الیکشن کمشنر نے اتنا ان کو نوازا اور ان کے لیے اتنا کچھ کیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ کہاں جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔